رہی ہے، ٹھیک ہے، پنکھے چل رہے ہیں، مائک چل رہا ہے، گاڑیاں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ بھئی آپ کی جو بائبل ہے کیا وہ سائنس کو پریفر کرتی ہے، تو بھئی سیدھی سی بات ہے کہ اگر بائبل سائنس کو پریفر نہیں کرتی تو یا سائنس غلط ہے یا بائبل غلط ہے، چونکہ بائبل جو ہے خدا کا الہام ہے، تو خدا نے اپنے لوگوں کے ذریعے سے اس دنیا کے کچھ لوگوں کو چنا ہے کہ وہ اس پر تحقیق کریں۔ تو بائبل پر تحقیق کی بدولت ہی یہ سارا کچھ ممکن ہوا ہے۔ آپ جتنے بھی سائنسدان اٹھا کے دیکھ لیں، سارے سائنسدان انہوں نے بائبل کو پڑھا ہے، انہوں نے بائبل کے، میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کسی بھی شخص کو دنیا کے اندر کسی بھی شخص کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو وہ بائبل کو شروع سے لے کر آخر تک ایک دفعہ صرف پڑھ لے لائف میں، کوئی بھی شخص، اینی ون ان دا لائف، تو وہ کیا کرے، دنیا میں ایک دفعہ صرف بائبل کو پڑھ لے۔ ہم اس کو مجبور نہیں کریں گے کہ وہ کنورٹ ہو، ہم اس کو مجبور نہیں کریں گے کہ وہ بائبل کو مانے، صرف ایک دفعہ پڑھ لے۔ جس شخص نے بھی ایک دفعہ لائف میں بائبل کو پڑھا ہے، اس کی لائف، اس کی زندگی چینج ہو گئی۔ تو ایسا ہی ہے، تو آج کا ہمارا یہ ٹاپک بھی یہی ہے کہ سائنس اور بائبل۔ تو بائبل نے بڑے ہی طریقے کے ساتھ اگر آپ ہم غور کریں تو بہت سارے پاسٹرز جو ہیں وہ سائنس کو ترجیح دیتے ہیں، جیسے کہ گریگر مینڈل ہے، وہ ایک پاسٹر تھے، پریچر تھے، تو انہوں نے سائنس کے اندر بہت ساری ایجادات کی۔ آج جتنی بھی آپ ہائیبریڈ نسل کی مرغیاں، ہائیبریڈ نسل کے پودے، سارا کچھ کھا پی رہے ہیں، انہی کی بدولت کھا پی رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے ہائیبریڈ کے طریقے سے اس نے کلوننگ کے طریقے سے بہت ساری نئی نئی قسمیں جو ہے انہوں نے ایجاد کی۔ اسی طرح سے یہ روشنی کے جو موجود تھے وہ بھی ایڈیسن تھے، اور باقاعدہ طور پر وہ بھی ایک پاسٹر تھے، تو انہوں نے بھی روشنی کو جو ہے وہ دریافت کیا۔ جس طرح سے آج بائبل میں سے دیکھیں گے کہ بائبل کس طرح سے جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ سائنس اور بائبل کا آپس میں کیا ہے، تعلق ہے۔ تو ہم پیدائش اس کا ایک باب اور اس کی پہلی آیت کو پڑھیں گے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ابتدا میں خدا نے آسمان اور زمین کو خلق کیا، تب زمین بے ڈول اور سنسان تھی اور گہراؤں کے اوپر تاریکی چھائی ہوئی تھی، اور خدا کا روح پانی کی سطح پر جنبش کرتا۔ اس میں یہ کہ خدا نے سب سے پہلے جو ہے وہ زمین اور آسمان کو کیا کیا ہے، خلق کیا۔ اب یہ ہماری زمین ہے اور اس کے اوپر ایک آسمان ہے، لیکن اس کے علاوہ خدا نے دنیا کے کل لشکر کو بھی بنایا ہے۔ اس نے کیا کیا، اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو یہ درمیان میں ہمارا سورج ہے، اور یہاں پر جا کر یہ ہماری زمین ہے جو یہاں پر آتی ہے۔ تو اس کے علاوہ اور بھی سیارے ہیں، زمین کی طرح کے اور بھی سیارے ہیں جو زمین سے کچھ بڑے ہیں اور کچھ چھوٹے ہیں، جو کہ خدا نے بنائے ہیں۔ اسی طرح سے خدا نے صرف ایک سورج نہیں بنایا، اس نے بہت سارے سورج، بہت سارے ستارے بنائے ہیں۔ ہم اس کو سورج کہتے ہیں، لیکن کیونکہ بائبل میں لکھا ہے اور بہت ساری جگہوں پر ہمیں اس کا نام سورج ملتا ہے، شمس ملتا ہے۔ اور دوسری طرف اگر ہم غور کریں تو بہت سارے ستارے بنائے ہیں جو سورج سے بھی زیادہ گرم ہیں، چمکدار ہیں، اور سورج سے بھی کہیں بڑے ہیں۔ اور اسی طرح سے خدا نے بہت سارے ایسے ستارے بنائے ہیں جو کہ ٹھنڈے ہیں۔ اسی طرح سے بہت سارے ایسے ستارے بنائے ہیں جو کہ بلیک ہول ہیں، کالے ہیں، اور وہاں پر جو ہے ستارے جنم بھی لیتے ہیں اور مرتے بھی ہیں۔ تو یہ دنیا کے اندر خدا نے ہر ایک چیز جو ہے وہ جو بھی بنائی ہے، اس کے ایک مرنے کا دن بھی رکھا ہے اور اس کے دوبارہ بننے کا بھی دن رکھا ہوا ہے۔ چاہے وہ ستارے ہیں، چاہے سورج ہے، چاہے چاند ہے، چاہے کچھ بھی ہے، تو خدا نے، تو ابتدا میں خدا نے زمین و آسمان کو خلق کیا۔
ٹھیک ہے، تو یہ زمین بنائی ہے، آسمان بنایا ہے. تو اگر اس پر تحقیق کرنا شروع کریں تو ہمیں بہت ساری چیزوں کا جو ہے وہ ملتا ہے کہ بھی زمین جو ہے اس کو کس طرح سے بنایا گیا، آسمان جو ہے اس کو کس طرح سے بنایا گیا، روشنی کس طرح سے بنائی گئی. ان ساری چیزوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے. تو اسی طرح سے ہمارے پاس اگر ہم بات کریں تو ایوب نبی جو ہے اس کو اور اچھے طریقے سے بیان کرتا ہے. ایوب نبی جو ہے اس کا چیپٹر نمبر 38 ہے، 38. ٹھیک ہے، اور 38 میں ورس نمبر 33 ہے. یوں مرقوم ہے، کیا تو اخلاق کے آئین جانتا ہے؟ کیا تو انہیں زمین پر قائم کر سکتا ہے؟ کیا تو بادلوں تک اپنی آواز بلند کر سکتا ہے یا ان کی موسلادھار بارش میں چھپ سکتا ہے؟ کیا تو بجلی کے کوندوں کو ان کی راہ پر روانہ کر سکتا ہے؟ کیا وہ تجھ سے کہتی ہے کہ میں حاضر ہوں؟ باطن کو حکمت سے کس نے مزین کیا یا دماغ کو فہم کس نے عطا کیا؟ تو یہ ساری چیزیں کس نے عطا کی ہیں؟ دماغ کس نے دیا ہے؟ سارا کچھ کس نے دیا ہے؟ یہ خدا نے دیا ہے. آپ جب بارش ہوتی ہے تو اس میں بجلی بنتی ہے، تو کیا آپ غور کر سکتے ہیں کہ اس کی راہیں کون معین کرتا ہے؟ کون کہتا ہے کس طرف کو بجلی جائے گی؟ ٹھیک ہے، تو یہ خدا ہے جس نے اس کو بنایا. تو اس پر تحقیق کر کے ہم جو ہے وہ جان سکتے ہیں کہ کس طرح سے خدا نے جو ہے وہ ساری چیزیں بنائی ہیں. اسی طرح سے اگر ہم ایوب نبی کی کتاب کو پڑھیں تو اس کا جو 26 باب ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے 7 آیت میں، وہ شمال کو خلا میں پھیلاتا ہے اور زمین کو بغیر سہارے لٹکاتا ہے. تو زمین پہ سہارا کوئی نہیں ہے. کوئی لوگ کہتے ہیں نا جی یہ نیچے جو ہے وہ جانور کھڑا ہے، کوئی بیل کھڑا ہے جس کے سینگوں پر ہے. ٹھیک ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ وہ زمین کو بغیر سہارے کے لٹکاتا ہے. بغیر سہارے کے لٹکی کوئی ہے سہارا؟ دیکھ سکتے ہیں آپ، کوئی سہارا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایسے ہی لٹکی ہوئی ہے. زمین ہوا کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے، خلا کے اندر موجود ہے اور سورج کے چکر لگا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سورج بھی آگے کی طرف چکر لگا رہا ہے، زمین اس کے گرد، اور یہ سارے سیارے اس کے گرد چکر لگا رہے ہیں. یہ سائنس نے ہمیں بتلایا ہے. اور کہاں سے بتلایا ہے؟ ریسرچ کر کے. لیکن بائبل میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں یہاں سے انہوں نے پڑھ کے دیکھا کہ بھئی یہ کیا ہے، خدا نے کیا کچھ بنایا ہے، کس طرح سے بنایا ہے. ٹھیک ہے، ایون کہ کچھ جو پرانے لوگ تھے وہ سائنس کو جو ہے وہ اس لیے نہیں تھے مانتے کیونکہ وہ کہتے تھے کہ جی ہم خدا کی باتوں کے اندر اپنے آپ کو دخل اندازی نہیں دے سکتے. لیکن کیا ہوا، آہستہ آہستہ سب نے یہ تحقیق کی اور بائبل کو پڑھا، انبیاء کرام کی باتوں کو جانا. ٹھیک ہے، تو پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا اور زمین کو بغیر سہارے کے لٹکایا گیا. یہ بہت بڑی بات ہے. اگر کوئی سائنسدان نے اس کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد اس نے دیکھا کہ زمین اگر بے سہارا لٹکی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور زمین کے ایون کے لکھا ہو زمین کے 4 کونے ہیں، یعنی شمال، جنوب، مشرق اور مغرب 4 کونے بھی ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے زمین کے بارے میں بہت ساری تحقیق کی گئی. اس کے اوپر سمندر ہے وہ کہاں سے آیا، اس کے اوپر خشکی ہے وہ کہاں سے آئی. ایون کہ ہم جو ہے وہ جانتے ہیں کہ بھئی سمندر جو ہے وہ زیادہ ہے، خشکی کم ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں کہاں سے آئی ہیں؟ یہ ساری چیزیں بائبل کے اندر موجود ہیں جن کو ہم نے جانا، پہچانا اور پھر ہم نے دیکھا. تو اسی طرح سے اگلی جو لسٹ میں ہمارے پاس ہے وہ ہے خدا نے پھر کیا بنایا ہے. خدا نے پھر انسان کو بنایا ہے، انسان کی ارتقاء رکھی ہے. انسان کی ارتقاء کا مطلب ہے کہ خدا نے جو ہے وہ ایک ارتقائی نظام میں سے انسان کو جو ہے وہ گزارا. ٹھیک ہے، اب ہمارا کیا ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ جی ہمارے کیونکہ بہت سارے سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ جی ہم مونکی جو جانور ہے، جو بندر ہے، اس کی ارتقاء کے نتیجے میں انسان بنا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں، بلکہ انسان جو ہے وہ ایک علیحدہ مخلوق تخلیق کی گئی ہے اور جو جانور ہے وہ ایک علیحدہ مخلوق تخلیق کی گئی ہے. کیونکہ بائبل کے اندر بارہا واضح طور پر ہے کہ خدا نے جانور بنائے اور سب سے اینڈ پر کیا کس کو بنایا ہے؟ انسان کو بنایا ہے. ٹھیک ہے، اگر نہ انسان اتنی زبانیں کیسے بول سکتا ہے، انسان اتنا مائنڈ کیسے رکھ سکتا ہے، انسان اتنا سارا کچھ کیسے کر سکتا تھا، تو بھی ناممکن سی بات تھی. ٹھیک ہے، لیکن کیا ہوا کہ خدا نے انسان کو جو ہے وہ بنایا. اور یہ ہم
یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ارتقائی بگاڑ کی وجہ سے انسان سے کچھ جو ہے وہ چیزیں ایسی تخلیق ہوئی ہیں جو کہ جانوروں کا روپ شمار کرتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ خدا نے ارتقائی نظام کو بہتر بنایا۔ اسی طرح سے خدا نے سارے جانوروں کو بنایا ہے، ٹھیک ہے، اور پوری کل کائنات کو اس طرح سے بنایا ہے۔ یہ ارتقاء کا عمل ہے، چھوٹے بڑے جانور ہر طرح کے خدا نے بنائے۔ اب سائنس اس کے حوالے سے ہمیں بتاتی ہے کہ زمین کے اوپر جو ہے وہ 2.5 ملینز کے قریب ڈفرنٹ اسپیسیز موجود ہیں، ٹھیک ہے، ڈفرنٹ جانور موجود ہیں۔ ایون کہ بہت سارے جانوروں کو تو ہم بھی نہیں جانتے جو سمندر کی تہوں میں ہیں، اور ہر روز نئے سے نئے جانور مل رہے ہیں، ہر روز نئے سے نئے، ٹھیک ہے۔ تو خدا نے یہ سارا کچھ بنایا ہے۔ اگر ہمیں یہ ساری چیزیں بائبل نہ بتاتی تو ہم کیسے ڈھونڈتے؟ خدا نے کہا زمین کے جانور، جنگل کے جانور بھی میرے ہیں، خدا نے کہا پانی کے جو اندر جانور ہیں وہ بھی میرے ہیں۔ تو خدا کہتا ہے کہ کیا مجھے بھوک لگ سکتی ہے، کیا مجھے پیاس لگ سکتی ہے؟ اگر لگے بھی تو میں ان میں سے کھاؤں، میں تمہارے جانوروں کا بھوکا نہیں۔ تو اس سے بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ خدا نے دنیا کے سارے نظام کو بنایا، اور اس نظام کو تحقیق کس نے کی کہ کس طرح سے بنا ہے، کس طرح سے سارا کچھ ہوا ہے، یہ خدا نے انسانوں کے